السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ زیب عارف اور آج ہم موجود ہیں میپل ذات کشمیر کورس میں ناظرین۔ جیسا کہ ہم آپ کو پہلے اپنی ویڈیوز میں بتا چکے ہیں کہ یہاں پہ الیکشن ہو لیں گے ڈسٹرکٹ باہر کے، تو اس وقت یہاں پہ ہمارے ساتھ ہمارے ایک ایڈوکیٹ بھائی موجود ہیں۔ ابھی ہم ان سے ان کی پوزیشن جانتے ہیں۔ سر، سب سے پہلے تو آپ ہمارے دیکھنے کو اپنا انٹروڈکشن کروائیں۔ السلام علیکم، سردار فضل رازق ایڈوکیٹ، میں یہاں سے جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن میرپور کے لیے الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہوں، اور یہ آزاد کشمیر کی سب سے بڑی بار ہے۔ یہاں پہ تقریباً اس ٹائم 900 کے قریب وکلا ہیں، اور یہاں سے یہ ایسی بار ہے جہاں سے پوری دنیا کی نظریں اس بار پہ ہوتی ہیں۔ یہاں سے تحریک آزادی کا بیس کیمپ ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بھی ہم یہاں سے جس قدر ہو سکے اپنی آواز بلند کرتے رہیں، اور باقی آزاد کشمیر میں چونکہ باقی بارز کی تعداد چھوٹی ہے، اور وکلا کے لیے بھی جو مسائل ہوتے ہیں وہ ہم نے یہاں سے آواز اس کی اٹھانی ہوتی ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیں، یہ جو آپ الیکشن لڑ رہے ہیں ڈسٹرکٹ باہر کا، اس میں آپ کا کون سا پینل ہے؟ یہاں پہ اصل میں الیکشن جو ہوتا ہے وہ دو پینلز کے ہوتے ہیں، امیدواران دونوں طرف سے آتے ہیں۔ ایک یونائٹڈ پینل ہے وکلا کا، اور دوسرا پروفیشنل ہے۔ تو میں یونائٹڈ پینل کی طرف سے نامزد ہوا ہوں، کنٹیسٹ کر رہا ہوں۔ یہاں پہ باقی بارز کی طرح ہر تمام جو موسٹلی بارز ہوتی ہیں ان میں یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ دو پینلز ہوتے ہیں اور دونوں طرف سے کینڈیڈیٹس آ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی پابندی نہیں ہوتی، کوئی تیسرا کینڈیڈیٹ بھی آ سکتا ہے، کوئی اور پینل بھی ہو سکتا ہے، لیکن موسٹلی ابھی ہم لوگ اس دفعہ دو کینڈیڈیٹس ہی ہیں اس پینل سے۔ اس طرح چل رہا ہے ہمارا سسٹم۔ اچھا سر، یہ بتائیں، جیسے کوئی بھی الیکشن ہے، کسی بھی ادارے کے الیکشن جب ہوتے ہیں تو جو لوگ اس میں ووٹ دیتے ہیں وہ تو اسی کو ووٹ دیتے ہیں جس کے لیے وہ سوچتے ہیں کہ یہ کل کو ہمارے لیے کوئی کام کرے گا، کل ہمیں یہاں پہ کوئی سہولیات فراہم کرے گا۔ جیسے اس بار میں یہاں پہ کوئی نوجوان وکلا کے چیمبرز کے ایشو ہوتے ہیں، لائسنس کے ایشو ہوتے ہیں، تو اس طرح کے جتنے مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں آپ کیا کردار ادا کریں گے اگر آپ کل جیت جاتے ہیں؟ دیکھیں جی، اس میں تو سب سے بڑا مسئلہ جو یہ ہے کہ ہم لوگ وکلا جو ہیں وہ پوری سوسائٹی کے لیے آواز اٹھاتے ہیں جہاں بھی ناانصافی ہو رہی ہوتی ہے۔ ملک میں جب کانسٹیٹیوشن کے مسائل بنتے ہیں، کانسٹیٹیوشن ابروگیٹ کیا جاتا ہے، جمہوریت کا مسئلہ ہوتا ہے، تو ہم وکلا ہی سٹینڈ لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ چھوٹے موٹے جن لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں، ہم انصاف کی خاطر ان کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، اپنی جان تک کے بازی لگانے سے دریغ نہیں کرتے لوگوں کے مسائل حل کرانے کے لیے۔ لیکن بدقسمتی سے جب ہم دوسروں کے لیے تو مسائل حل کر پاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، کامیاب بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمارے اپنے مسائل ہمیشہ رہ جاتے ہیں۔ دوسروں کی کوشش میں صحیح میں ہم اپنی زندگی ہماری مشکلات سے گزرتی ہے، یہ لوگوں کو اس چیز کا ادراک بھی نہیں ہے۔ بہت مشکل پروفیشن ہے اس حوالے سے کہ ہمارے لیے سہولیات کی بہت کمی ہے حکومت لیول پہ۔ جب حکومت کے کو پتہ ہے کہ انہوں نے ہمیں رجسٹ کرنا ہے، حکومت اکثر غلط اقدامات اٹھاتی ہے، تو وکلا ہی ہماری سوسائٹی میں سب سے پہلے یا آخر تک بھی یہی ایک طبقہ ہے جو رجسٹ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی طبقہ نہیں ہے جو حکومت یا کوئی اس طرح کے معاملات میں رجسٹ کر سکتا ہو جب بھی کوئی ناانصافی ہوتی ہے، بڑے پیمانے پہ جمہوریت کو خطرہ ہوتا ہے، وکلا ہی ہمیشہ رجسٹ کرتے ہیں۔ تو اس لیے وکلا کو ہمیشہ دبانے کی کوشش کی جاتی ہے تمام حکومتوں کی طرف سے، اداروں کی طرف سے۔ وکلا کو کوئی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ یہ آسانی سے رہیں یا ان کے لیے آگے بڑھنے کے مواقع آسان کیے جائیں۔ اس لیے ہمیں بہت زیادہ مشکلات ہیں۔ میرے والد صاحب سردار رازق ایڈوکیٹ یہاں پہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل رہے، صدر ہائی کورٹ بار، فاؤنڈر پریزیڈنٹ رہے، جو ہماری ہائی کورٹ بار بنی اس کے پہلے پریزیڈنٹ رہے۔ ان کی زندگی میں بچپن سے دیکھ رہا تھا، بہت ہارڈ شپ گزاری ہے، مشکلات آتی تھیں۔ جن لوگوں کے لیے انصاف کے لیے دوڑتے ہیں، ان کے مخالف حکومتیں ہوں یا لوگ ہوں، وہ آپ کے لیے ٹربل کریٹ کرتے ہیں۔ تو ہمارے لیے پروٹیکشن کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ وکلا کے لیے جو سب سے بڑا ایشو ہے کہ وہ پروٹیکشن، نہ ہمارے لیے کوئی پروٹیکشن کا قانون ہی نہیں ہے ہمارے لیے، اور جب کوئی ایشو ہو جائے تو اس میں بھی ہمیں بیجا تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور ہمیں سنا بھی نہیں جاتا۔ تو اس میں میری خواہش ہے کہ میں کوشش کروں کہ وکلا کے لیے کوئی پروٹیکشن کے لیے کام کیا جائے۔ ساری زندگی لوگ دوسروں کے لیے وقف کر دیتے ہیں اور اپنے لیے، وہ ان کی فیملیز کے لیے، ان کے لیے، خاص کر جب وکیل صاحب ایک بزرگ ہو جاتے ہیں، ریٹائر ہوتے ہیں یا فوت ہو جاتے ہیں، جب یہ وقت آتا ہے تو بڑی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ کوئی پراپر، اور زندگی میں بھی ظاہر مشکلات گزاری ہوتی ہیں، تو کوئی پراپر چینل نہیں ہوتا ان کا، بہت مشکل سے فیملیز گزرتی ہیں۔ تو اس کے لیے دنیا پوری میں یہ سسٹم ہے، پینشن کا بھی نظام ہے، اور بھی اس طرح کی سہولیات ان کو ملتی ہیں، ہیلتھ بینیفٹس ملتے ہیں، جو یہاں پہ ہمیں کچھ بھی حکومت کی طرف سے یا اداروں کی طرف سے ہمیں کوئی سپورٹ حاصل نہیں ہے۔ سارا سیلف سسٹم ہے ہمارا۔ ہم نے بیٹھنا ہوتا ہے جہاں پہ ہم کیس تیار کر سکیں، فائلز پریپیئر کر سکیں، چیمبرز کے ایشوز ہوتے ہیں، تو وہ ہمارے نوجوان وکلا کے لیے سب سے بڑا ایشو آتا ہے۔
پھر ہمارے کچھ وکلا جو تو ہمارے شہر کے اندر سے ان کے لیے تو آسانی ہے، میں خود بھی اس میں ہوتا ہوں، آسانی فیل کرتا ہوں کہ ہمارا گھر ادھر ہے. جو لوگ باہر سے آتے ہیں ان کو مکانیت کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، وہ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں لیکن اپنا رہائشی مسائل ان کے ساری زندگی رہتے ہیں. جو بندہ خود ہی ڈسٹرب ہو وہ لوگوں کو کے لیے کتنی آسانی پیدا کر سکے گا. تو سب سے بڑی ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے اس میں کہ وہ مکانیت کا مسئلہ حل کریں. باقی فنڈز تو مشکل ہوتے ہیں، کم از کم جگہ پرووائڈ کرنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا حکومتوں کے لیے. تو ہمارے ادارے بھی ہیں وہ بے شمار لوگوں کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں، لیکن ہمارے وکلا کے لیے بدقسمتی سے ان کا کوئی دل تنگ ہی نظر آتا ہے مجھے. تو میری تو اس میں پوری کوشش ہوگی کہ وکلا کے لیے یہ کم از کم ایک پلاٹ کم از کم مل جائے وکلا کو. ہماری کچھ چل بھی رہی ہیں بات، آلریڈی فائل ہماری باہر کیبنٹ جو پہلے وہ بھی اس چیز پہ ورک کر رہی ہے اور کافی حد تک مکمل بھی کر چکی ہے میرے خیال میں. تو مجھے اگر موقع ملتا ہے تو میں انشاءاللہ اس کو فوراً پہلے مرحلے پہ مکمل کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ لوگ ایک طرح سے تو ذہنی سکون ملے، پھر آگے چل کے لوگوں کے مسائل حل کریں. تو یہ 2-3 مسئلے جو ہیں یہ تو ہمارے بنیادی مسئلے ہیں. اچھا سر، آخر میں یہ بتائیں، یہ جو یہاں پہ جتنے الیکشن میں جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ اور جنہوں نے آپ کو ووٹ دینے ہیں، ان کو آپ کیا پیغام آخر میں دینا چاہیں گے؟ اس میں تو پہلی بات یہ ہے جب آپ پہ کوئی اعتبار کرتا ہے یا آپ کو ووٹ کرتا ہے تو وہ کوئی سوچ کے آپ کے لیے یہ قدم اٹھاتا ہے، آپ کو یا عزت بخشتا ہے. تو سب سے پہلی ذمہ داری کوئی بھی بنتا ہے، ہمارے پینل سے بنے، میری سیٹ پہ میں بنوں، کوئی اور دوسرے بنے، سب کی ذمہ داری سب سے پہلے یہی ہے کہ جس نے آپ کو ووٹ کیا ہے اس کی امیدوں پہ پہلے پورا اتریں، ان کے مسائل حل کریں. نو ڈاؤٹ میں نے جس طرح بات کی کہ سب سے پہلے تو ہماری ذمہ داری ایک یہ بھی ہے کہ ہم نے پوری اسٹیٹ کے اپنے شہر کے مسائل بھی دیکھنے ہوتے ہیں، کیونکہ اور کوئی طبقہ ہی نہیں ہے جو آواز اٹھائے، سب اپنے مسائل میں مصروف ہیں. پوری دنیا میں یہ طبقہ ہوتا ہے جو سوچ بچار کرتا ہے، قانون سے واقفیت ہوتی ہے، جو کسی بھی مسئلے میں شہر کے مسئلے ہوں، ریاست کے مسئلے ہوں، اس پہ آواز اٹھا سکتا ہے. لیکن بنیادی جو ہمارا مقصد ہوتا ہے وہ جنہوں لوگوں نے ہمیں ووٹ کیا ہے ان لوگوں کے جو مسائل ہیں اگر ہم ان سے چشم پوشی کریں اور ان کی طرف توجہ نہ دیں کہ ہم کوئی اور نظریہ بڑا لے کے رکھیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا ظلم و زیادتی میں سمجھوں گا اس کو کہ ظلم و زیادتی ہے اس کے شخص کے ساتھ بھی کہ جس نے ہم پہ ٹرسٹ کر کے ہمیں اس قابل سمجھ کے ہمیں اعتماد کر کے ہمیں کچھ ووٹ کرتا ہے. تو سب سے پہلے اس کو کم از کم ویسے تو آپ کو ساری زندگی اس کے لیے ممنون رہنا چاہیے اور وقف کرنی چاہیے، اس کے لیے گزارنی چاہیے، لیکن کم از کم جس سال کے لیے آپ اگر کوئی جو لوگ سلیکٹ ہو جاتے ہیں، جو نہیں بھی ہوتے ان کو بھی چاہیے، ان کو عزت بخشی ہوتی ہے، ان کو بھی کام کرنا چاہیے. لیکن جو لوگ الیکٹ ہو جاتے ہیں اس عہدے کے لیے ان پہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو سال کے لیے وقف کر دیں. تو سب چیزیں ان کے لیے جس قدر مسائل ہیں وکلا کے لیے یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ بتایا میں نے کہ پروٹیکشن کا. پھر ہمارے اداروں میں جب لوگوں کے لیے ہم نے اپنے لیے تو میں نے بتایا زندگی ساری ہو جاتی ہے. میں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا، میں اپنے خود بھی فیس کرتا ہوں، اپنے لیے بہت کم کسی کے پاس جاتے ہیں یا کہاں ضرورت پڑتی ہے دوسروں کے لیے جاتے ہیں. تو جب دوسروں کے لیے جائیں تو ہمیں اداروں میں پراپر رسپیکٹ نہ دی جائے، آنر نہ کیا جائے یا ہماری بات اس طرح سے ویٹیج نہ دیا جائے تو وہ لوگوں کے ساتھ ظلم ہے. ہمارے ساتھ تو ہے ہی ہے لیکن اصل میں ان لوگوں کے ساتھ ظلم ہے جن کی ہم آواز مان رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں اس چیز میں سب سے اس کو ان کینڈیڈیٹس کو کوشش کرنی چاہیے کہ تمام ادارے جو ہیں جتنے بھی ادارے ہیں، جوڈیشری ہے، ایگزیکٹو ہے، اس کے علاوہ ایون پرائیویٹ ادارے بھی ہیں، اگر وکیل چلا جاتا ہے تو اس کے لیے ان کو انشور کرنا چاہیے، ہمارے جو ہاسپٹلز ہیں، ہیلتھ کے ایشوز ہیں، کہ اگر وہ وکیل چلا جاتا ہے تو اس کو پرائرٹی دیں. آپ دیکھیں آپ کو ویٹ کرنا پڑا، میں کورٹ میں آیا ہوں، اگر وکیل کو آپ ٹائم نہیں دیں گے تو یہاں پہ کورٹ میں جو ان کے کلائنٹ ہیں وہ کتنے لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ آدھا گھنٹہ کو انتظار کراتا ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ ہم پہ وہ کر رہے ہیں آسانی، وہ آپ پورے جوڈیشل سسٹم پہ آسانی کر رہے ہیں. اداروں کو اس چیز کا احساس کرانا چاہیے کہ وہ تمام لوگ جو عدالتوں میں انتظار کر رہے ہوتے ہیں. میں اگر کسی کام سے اسپتال میں چلا جاتا ہوں، کوئی گھر سے بیمار ہے تو وہ میرا اگر آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ ضائع ہوتا ہے تو وہ میرا تو ہوگا، لیکن جو میرے لوگ پیچھے ویٹ کر رہے ہیں عدالتوں میں ان کے ساتھ ان کا بھی بڑا ہوگا ظلم. ہو سکتا ہے وہ ڈیٹ ہو جائے، وہ اگلی تاریخ مہینے بعد آئے، اس کا ایک مہینہ اس چیز پہ ضائع ہو سکتا ہے. میں کسی ادارے میں جاتا ہوں کسی شخص کے کام کے لیے اپلیکیشن لے کے کہ کوئی نقول دیں، آپ لوگوں کو انٹرٹین نہیں کیا جاتا اداروں میں، تو وکیل جاتا ہے تو اسے پہلے پرائرٹی میں یہ چیز طے ہونی چاہیے. تمام جو ہمارے بنتے ہیں نمائندوں کی پرائمری ذمہ داری یہ ہے کہ تمام اداروں کو انٹیمیٹ کریں، تعلق اچھے ہیں، سب سے اچھی عزت دینی چاہیے، عزت کا احترام کا رشتہ رہنا چاہیے. لیکن یہ بات پہلے مرحلے پہ ان کو کلیئر ہونی چاہیے کہ کوئی وکیل آئے تو اس کو پرائرٹی پہ ٹائم دیں اور واپس بھیجیں، وہاں سے کام اس کا کر کے بھیجیں. جو جائزہ نہیں بن سکتا تو بھی خلاف لکھ کے بھیجیں اس کا کہ آپ کا یہ کام نہیں ہو سکتا. جو بھی رپورٹ پازیٹیو نیگیٹو آپ لکھ کے فوراً اس کو ویٹ نہ کرایا جائے، نہ بیٹھا جائے، فوراً سب سے پرائرٹی پہ باقی کام چھوڑ کے، کیونکہ یہ وکیل کو آپ نہیں، اس شخص کو نہیں کر رہے، پورے جوڈیشل سسٹم کے لیے آسانی پیدا کر رہے ہیں. جب واپس آئے گا اس کے 10 کیس لگے ہوں گے یہاں پہ، وہ 10 کیس کے 10 لوگ انتظار کر رہے ہوں گے. 10 لوگ کا مطلب ہے کہ دوسری پارٹی بھی انتظار کر رہی ہے، وہ 20 لوگ ہو جائیں گے. عدالت کا سٹاف ویٹ کر رہا ہوگا، جیسا ویٹ کر رہے ہوں گے وہ آپ کا ایک وکیل کو آپ آدھا گھنٹہ کس ادارے میں اگر دیر ہوتی ہے جانا پڑتا ہے تو وہ الٹیمیٹلی اتنے لوگوں کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں سب سے پہلے ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وکیل صاحبان کی آسانی اور سوسائٹی کی آسانی کے لیے سب سے پہلے تمام اداروں کو انٹیمیٹ کریں کہ وکیل کا مسئلہ اس کو پرائرٹی بیسس پہ حل ہونا چاہیے. اس کے لیے ٹائم چاہے لائن تو کراس بھی کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے یہ سسٹم
لائن کا نہیں ہونا چاہیے، کہیں پہ بھی ہے اس کو پرائرٹی ملنی چاہیے. یہ کام سب سے پرائمری اس کو کرنا چاہیے. اور تمام جو کام وکلا کے ہیں پہلے اس کو حل کر کے پھر سوسائٹی اور باقی کاموں کی طرف اس نمائندے کو جانا چاہیے. ہمارے بے شمار مسائل ہیں، رٹھوار ہے، عام برج ہمارے میرپور کا شہر کا مسئلہ ہے، بالکل ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ اور کوئی آواز اٹھا نہیں سکتا. سب اپنے لوگ کاموں میں ملازمین سرکاری جو ہوتے ہیں وہ تو اٹھا ہی نہیں سکتے، وہ تو حکومت کے تابع ہوتے ہیں. پرائیویٹ کے پاس بھی کیپیسٹی نہیں ہوتی، ہم نہیں اٹھانی ہوتی ہے. لیکن اس قدر ہم اگر چلے جائیں اس کی طرف ہی چلے جائیں، اپنے مسائل وکلا کے چھوڑ دیں تو یہ بھی بہت بڑا ظلم ہو جاتی ہے. پہلے یہاں سے مسائل حل کر کے وکلا کے جو ہمیں بناتے ہیں ان کے بہت زیادہ مسائل ہیں. بہت میں بتایا، میں بچپن سے والد صاحب وکیل تھے، بچپن سے گزر رہا ہوں، مسائل دیکھتا آ رہا ہوں کہ وکیل کے کیا مسائل ہو سکتے ہیں. تو وہ اتنے مسائل ہیں کہ وہ آپ اس پہ توجہ پوری سال آپ اسی کو دیکھیں تو یہ میرا خیال ہے کہ وہ بھی کم ہے. ایک سال کا ٹائم جو اس کم ہے، لیکن آپ نے کرنا ہے، وہ جتنی ذمہ داری نبھا سکتے ہیں اس کو نبھانا. اس کی پرائمری ذمہ داری ہے جو بھی کینڈیڈیٹ بنتے ہیں یہ ہے کہ اس کو پورا سال اس کو وقف کرے اپنے آپ کو تمام وکلا کے مسائل کے لیے. جی ناظرین، جیسے اس وقت ہم یہاں پہ موجود تھے فیصل رازق صاحب کے پاس. ناظرین انہوں نے کافی اچھا بیان دیا کہ مطلب جو بھی کل کو یہاں پہ الیکٹ ہو کے آتا ہے اسے چاہیے کہ مطلب جن لوگوں نے ان کو ووٹ دیے ہیں ان کے لیے وہ جتنے عرصے کے لیے وہ منتخب ہو کے آتے ہیں اس عرصے میں وہ ان کے لیے کام کرے. تو ناظرین ابھی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور دن کسی اور ویڈیو میں. فی امان اللہ، گڈ بائے.